اب آئیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 14-15۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تمہارے عمل میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔ یعنی خود سپردگی کرو گے، پوری فرمانبرداری کرو گے، دل کو بھی اللہ کے حوالے کرو گے، جسم کو بھی اللہ کے حوالے کرو گے، جب یہ سب فرمانبرداری کر کے کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کریں گے۔ اگر دل اللہ کے طرف نہیں ہے اور خالی جسم سے عمل کر رہے تو اللہ تعالیٰ اپن کو کیسا ایکسیپٹ کرتے؟ دل بھی اللہ کی طرف رہنا اور جسم بھی اللہ کے سپرد کر دینا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں سے کچھ کم نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ تم پوری فرمانبرداری کرو گے تو تمہارے نیکیوں میں سے کچھ کم نہیں کریں گے، اللہ تمہارے عمل میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو! اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں بتا رہے۔ ایمان والے تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے پھر شک نہیں کیا۔ ایمان والے وہ ہے جو ایمان جیسا لا لے پھر شک نہیں کرتے۔ ایمان کیا لائے؟ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، اب شک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو ہی ہماری پرورش کرنے والا ہے، اب شک نہیں کرنا۔ ایمان والے تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے پھر شک نہیں کیا اور اللہ کے راہ میں جان اور مال سے جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ شک نہیں کرتے اور اللہ کے راہ میں اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت بھی لگاتے اور اپنا مال بھی لگاتے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 7۔ جان رکھو کہ تم میں رسول ہے، جان رکھنا کہ اپنے میں رسول ہے۔ کامل ایمان کیا ہے؟ کامل ایمان یہ ہے کہ جان لے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے، تو جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ ہے کامل ایمان کہ اپن کو یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جان لو۔ کیا جاننا؟ کیا جان رکھو؟ کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ قبلے بدلنے کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں قبلہ بدلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں قبلہ بدلے، کہ کون میرے نبی کے فرمانبرداری کرتے اور کون نافرمانی کرتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، جس قبلے پر تم پہلے تھے یعنی بیت المقدس، اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ جب قبلہ بدل جائے تو معلوم کرے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ معلوم کرنے کے لیے قبلہ بدلے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ پروگرام رکھے کہ کون فرمانبردار ہے اور کون نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے، اور البتہ یہ قبلے کا بدلنا لوگوں کو گراں معلوم ہوا، لوگوں کو تکلیف ہوئی قبلہ بدل گیا بول کے، مگر جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ اسے گراں نہیں سمجھتے۔ جو ہدایت والے ہیں وہ گراں نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدھر ہمارا قبلہ ادھر، وہ لوگ گراں نہیں سمجھتے۔ جن کو ہدایت مل گئی وہ گراں نہیں سمجھتے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی، گراں نہیں محسوس ہوتا ان لوگوں کو۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رخ جدھر ہمارا قبلہ ادھر، اور اللہ تمہارا ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم نے ایمان لایا ہے، ہم تمہارا ایمان ضائع نہیں کرتے۔
بغیر ایمان کے عمل کریں گے تو ضائع ہو جائے گا وہ. بغیر ایمان لا لو گے تو ایمان ضائع نہیں ہوگا. عمل کر رہے ایمان نہیں ہے تو ضائع ہے وہ. ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا ایمان ضائع نہیں کریں گے. بے شک اللہ تو لوگوں پہ شفیق مہربان ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم کیسا ضائع کریں گے، ہم تو شفیق ہے، مہربان ہے. اب آگے دیکھیے، اے پیغمبر تمہارا چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. اے حبیب آپ جو بار بار انتظار کر رہے کہ قبلہ بدلنے کی وحی کب آئے گی، وحی کب آئے گی، ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. جو قبلہ آپ چاہتے ہو اسی کی طرف ہم تم کو منہ کرنے کا حکم دیتے ہیں. آپ جو چاہتے ہو ہم ادھر آپ جدھر چاہتے ہو ہم ادھر منہ کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو جو قبلہ تم چاہتے ہو اسی کی طرف ہم تم کو منہ کرنے کا حکم دیں گے تو نماز میں اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو. اب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو نماز میں خانہ کعبہ کی طرف چہرہ پھیر لینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم کب دیے، وحی کب نازل کرے؟ ظہر کی نماز ہو رہی ہے، 2 رکعت نماز ہونے کے بعد قبلے کا پلٹنے کا حکم آیا. تو اسی سے میں اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.